ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ ایک شعر یہ ہے، ایک شعر اور سنا رہا ہوں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تیسرا شعر سنیے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اب شعر کا معنی اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے شہرت یافتہ، بہت بڑے بڑے پاپولر لوگ دنیا سے گزرے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا روح نکلی پھر کوئی نام لینے والا نہیں، جان نکل گئی کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و نشان ختم ہو گیا، نام و نشان۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسی ہندوستان میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اشرف علی کا مزار یا قبر کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں، قاسم نانوتوی کا کہاں ہے معلوم نہیں۔ حضرات یہ تو یہ ہو گئے، اب آگے بڑھیے۔ چنگیز خان کہاں ہے نہیں معلوم، ہلاکو کہاں ہے نہیں معلوم، لیکن شہرت بہت زیادہ، نام بہت زیادہ، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ قارون بہت نامور آدمی، شداد بہت نام والا، قارون بڑا نام والا، لیکن وجود نظر نہیں آیا، کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی شہرت، اپنے ناموری، اپنے نام و نمود پہ غرور نہ کرو، ہمارا وجود کچھ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندہ رہے تو زندہ، مر کے بھی ہو جائے زندہ، تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، جو نفس کی غلامی کر کے زندہ رہا وہ زندہ رہ کے مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو زندگی میں اپنے نفس کی غلامی نہیں کرتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے، مصطفی کی غلامی کرتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے تو بھی مقام رہتا ہے، جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی زندہ نظر آتا ہے۔ حضرات نبی کی غلامی کریں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ سبحان اللہ، آئیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ کہاں چلے میرے دوست، پیشاب کرنے جا رہے تو جا سکتے ہو، ٹوائلٹ جانا ہے تو جا سکتے ہو، گٹکا کھانے مت جاؤ بیماری بڑھے گی، پان کھانے مت جاؤ نقصان دہ ہوگا، محبت سے بیٹھے۔ اب میں سنا رہا ہوں، جو نوجوان ہے اس کو کہیے یہاں سے دوڑ کے جاؤ 2 کلومیٹر، دوڑ جائے گا۔ بوڑھے کو کہیے ان کو چلنا دشوار ہو جائے گا، کیوں؟ بڑھاپا آ گیا ہے۔ اگر نوجوانوں کو کہہ دیجئے تراویح کی نماز پڑھو 1 رکعت میں، اگر 1 پارہ پڑھ دیا تو نوجوان برداشت کر لے گا، لیکن بوڑھے کو کہیے وہ 1 پاؤ کیا ذرا دھیمی گتی میں 1 صفحہ پڑھ دے، ان کو کچھ ہونے لگے گا، کیوں؟ بڑھاپا آ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ بڑھاپا آنے کے بعد اب نہ آپ صحیح سے قیام کر سکتے ہیں، بڑھاپا آنے کے بعد نہ آپ صحیح سے رکوع کر سکتے ہیں، نہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ باڈی کا ایک ایک انگ ڈھیلا ہو گیا ہے، اب اس میں طاقت نہیں ہے۔ حضرات اسی لیے کہا گیا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں۔ جب جوانی میں آپ نماز پڑھیں گے تو قیام میں کوئی پرابلم نہیں، رکوع میں کوئی پرابلم نہیں، سجدہ میں کوئی پرابلم نہیں، مسجد آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں۔ اور جب بوڑھا ہو جائیں گے کمر میں درد ہوگا، گھٹنے میں درد ہوگا، یہاں درد ہوگا، وہاں درد ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کاش کے جوانی میں آپ نے بازاروں میں گزارا، جوانی کو آپ نے لین دین میں گزارا، جوانی کو آپ نے اپنے لیے گزارا، کاش کے عبادت خدا میں گزارا ہوتا تو پھر بڑھاپے میں عادت پڑی رہتی۔ یاد رکھیے گا، میں آپ سے گزارش و التماس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن ہمیں عطا کر دیا، اپنے محبوب کو دیا، محبوب نے ہمیں دیا، کیوں؟ ہماری رہنمائی کے لیے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اولیاء اور علماء کرام کے ذمہ داری یہ کام لگ گئی، یہ کام لگ گیا، کیوں؟ کیا؟ اسلام کا مشن
بڑھتا رہے گا، تحریک اسلام بڑھتی رہے گی، اسلام کا مشن بڑھتا رہے گا، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ لیکن اب نبی نہیں آئے گا، اب رسول نہیں آئے گا، تو اب کیسے بڑھے گا؟ اسی نبی کے مشن کو علماء لے کے آگے بڑھیں گے، اولیاء لے کے آگے بڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ولایت کا بھی دروازہ کھلا رہے گا، اور علماء کرام کے بھی آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو عالم اچھا نہ لگے تو کوئی پرابلم ہے، ولی اچھا نہ لگے کوئی پرابلم ہے، عرس اچھا نہ لگے کوئی پرابلم ہے، اذان سنے اسے خوشی نہ ہو پرابلم ہے، نماز قضا ہو جائے اسے احساس نہ ہو کوئی پرابلم ہے، نبی کا نام سنے درود نہ پڑھے کوئی پرابلم ہے، اذان سنے اور پھر اس کو اذان اچھی نہ لگے سمجھ لیجئے کوئی پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سب لوگ بول لیجئے، سب لوگ بول لیجئے، سبحان اللہ۔ نہیں تو آپ لوگ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ لوگ کو نہیں بولنا ہے، تو آپ لوگ کو ایک بار نہیں کہوں گا، میں خود رک رک کے سبحان اللہ بولوں گا، میں خود بولوں گا، ثواب میں خود لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ لوگ جب مر جائیں گے تب پتہ چلے گا کیا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ سبحان يَا اللہ۔ أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ سبحان اللہ یہ سبحان قرآن کی آیت ہم نے پڑھ دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم نہیں تھا، میں نے یاد کیا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کرے دی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ حق ہے۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ آئیے بتا دوں، بوڑھا سے پوچھئے جوانی کیا چیز ہے، بھوکے سے پوچھئے روٹی کیا چیز ہے، پیاسے سے پوچھئے پانی کیا چیز ہے، ایک بیٹی والے سے پوچھئے کہ شادی کا انتظام کیا چیز ہے، ایک بدحال آدمی سے پوچھے خوشحالی کیا چیز ہے۔ حضرات پیاسا سمجھتا ہے پانی کی اہمیت کیا ہے، بھوکا سمجھتا ہے روٹی کی اہمیت کیا ہے، بیمار سمجھتا ہے تندرستی کی اہمیت کیا ہے، ایک بوڑھا سمجھتا ہے جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ من آئے تو کسی صدر اسپتال میں ضلع کے چلے جائیے، ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوا کا پرچہ لے کے گھومتا رہتا ہے، ایسے بھی لوگ رہیں گے کہ پیسہ نہیں ہے کہ انجیکشن دلا سکے۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ نعمت تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آپ اپنے جوانی میں آپ گم رہتے ہیں۔ میرے دوست یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تو سرند و پرند بنا دیتا۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان ہے اپنے محبوب کا غلام بنا دیا، یعنی مسلمان بنایا، اور مسلمان اتنی بڑی دولت ایمان کی دولت دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج آپ ایمان والے ہیں تو یاد رکھیے گا جان پہ بھی خطرہ ہے، مال پہ بھی خطرہ ہے، زمین پہ بھی خطرہ ہے، جائیداد پہ بھی خطرہ ہے، بینک میں پیسہ ہے اس پہ بھی خطرہ ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ عزت پہ خطرہ ہے، آبرو پہ خطرہ ہے، خاندان کا وجود خطرے میں ہے، خاندان کی مان مریادہ خطرے میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، اس موبائل نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ آج کی لڑکیاں اپنے باپ کو رونے پہ مجبور کر رہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے پتہ لگا لیا، لڑکوں کو پسند کر کے یہ گھر سے باہر جا رہی ہے، اور لڑکا ایسا نالائق جو کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر ڈال کر کے اسے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، اگر تم نے کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر ڈالا ہے تو یاد رکھنا تیری آبرو محفوظ نہ رہے
رہے گی, تیرا وقار محفوظ نہ رہے گا, تیری عزت محفوظ نہ رہے گی. تم نے دوسرے کو بے عزت کیا ہے, تو بھی ذلیل ہو جائے گا. اور جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی رضامندی میں اپنے باپ باپ کے گھر کی دہلیز کو پار کر کے چلی جاتی ہے, وہ سوچتی ہے میری زندگی خوشحال گزرے گی. اے نادان, تجھے کیا معلوم, تیرے پورے خاندان میں تیرے نانا نانی سے زیادہ, دادا دادی سے زیادہ, پورے خاندان سے زیادہ تیری بھلائی چاہنے والے تیرے ماں باپ ہے, تیرے ماں باپ ہے. تیرے ماں باپ سے زیادہ بھلائی تیرے خاندان میں کوئی نہیں چاہتا ہے. ارے تیری ماں نے تیری بھلائی چاہا, تیرے کان کو چھدوا دیا کہ میری بیٹی کان میں زیور پہنے گی, اس کے حسن میں نکھار آ جائے گا. تیری ماں نے چاہا اس کے ناک کو چھدوا دے تاکہ ناک میں زیور پہنے, میری بیٹی خوش ہو جائے. ارے تمہارے کپڑے کا انتظام کیا, تمہارے ہر چیز کا انتظام کیا, تیری بھلائی کے لیے اس نے اپنے شوق اور مان کے گلا کو گھوٹا. آج وہ ماں باپ چاہتے ہیں یہاں رشتہ کر, تو ٹھکرا رہی ہے. یاد رکھنا, تو نے ماں باپ کو رولا کے گھر سے باہر چلی گئی ہے, کبھی تجھے خوشی کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو نے ماں باپ کو رولایا ہے, یاد رکھنا تو جو ماں باپ کو رولاتا ہے وہ مرنے سے پہلے یہاں اپنے انجام کو پہنچتا ہے. نہ خدا راضی ہوگا نہ نبی راضی ہوں گے. یہ جتنی بیٹیاں بہنیں کنواری ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں, اگر چاہتی ہے کہ زندگی کامیاب ہو اور آخرت میں کامیاب ہو تو سب کی خوشی کو چھوڑو, ماں باپ کو راضی کر لو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول حضرات نوجوانوں یاد رکھنا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, لیکن خطرہ ہے جان پہ بھی, مال پہ بھی, قبرستان پہ بھی, مسجد پہ بھی, مدرسہ پہ بھی, خانقاہوں پہ بھی. لیکن یاد رکھیے گا مدرسے کو بچانے کے لیے کاغذ کی درستگی ضروری ہے, مسجد کو بچانے کے لیے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے, قبرستان کو بچانے کے لیے زمین کے کاغذات کو اوکے رکھنا ضروری ہے, داخل خارج کرنا ضروری ہے. مسجد کی بھی زمین ہے, داخل خارج کرنا ضروری ہے. مدرسے کی زمین ہے, داخل خارج کرنا ضروری ہے. اتنا کر لیں, اس کے بعد جو ہوگا آپ لڑ سکتے ہیں. تو حضرات, قبرستان بچانا ہو تو زمین کے کاغذات کو ٹھیک کیجئے, مسجد کو بچانا ہو کاغذات کو ٹھیک کیجئے, مدرسے کو بچانا ہو کاغذات کو ٹھیک کیجئے. ایمان بچانا ہو تو کیا کیجئے گا, عقیدہ بچانا ہو تو کیا کیجئے گا. تو حضرات بالکل صاف لفظوں میں سن لیجئے, سب کا دعویٰ رہنے دیجئے. چاہتے ہیں ایمان بچا رہے, عقیدہ بچا رہے, تو اپنے اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے رہیے, اعلیٰ حضرت سے پیار کیجئے. اس لیے کہ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے, جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے, وہی مخدوم پاک کا ماننے والا ہے, وہی مخدوم بہاری کا ماننے والا ہے. جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رات میں بہت ہائی سپیڈ میں بول رہا ہوں, اس لیے میرے بعد بھی تقریر ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. کس کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ اب میں نے نہیں کھایا اس کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ سب ساتھ چلیں گے, ایک ساتھ چلیں گے, اس کے بعد کھائیں گے. اسٹیج کو خالی کیوں کیجیے گا؟ چلے مہمان کا یہ خیال رکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. اب تو سب چلے جائیں گے, ہم اور آپ بھائی بھائی. کیا بول رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی جائیں گے؟ جا سکتے ہیں, میں اکیلے اللہ کا ذکر کروں گا, لیکن آپ لوگ جائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اب سنیے حضرات, جسے اذان اچھی نہ لگے, نماز اچھی نہ لگے, خدا کا ذکر اچھا نہ لگے, جلسہ کی محفل اچھی نہ لگے, وہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا, بخار جب لگ جاتا ہے تو آدمی کو کوئی بھی کھانا اچھا, اس کا منہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی دیجئے اچھا ہی نہیں لگے گا. کیوں؟ جسم بیمار ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا, روح جب بیمار ہو جائے اذان اچھی نہیں لگتی, قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی, ذکر کی محفل اچھی نہیں لگتی. تو جو لوگ
जिस्म के बीमार हैं इलाज करवा ले, रूह के बीमार हैं आप भी इलाज करवा ले। रूह के इलाज के लिए किसी अहले नजर की जरूरत है, अल्लाह वाले की जरूरत है, वरना याद रखिएगा अरे अजान तो वो है जहां अजान होती है वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोग जलसे में आ गए। अच्छा सुनिए, हर आदमी इरादा करता है मैं हज को जाऊंगा, हर आदमी सोचता है मैं हज को जाऊंगा, पैसा रहे न रहे, है ना भाई? इरादा तो किया, इरादा तो किया, लेकिन गरीब चला जाता है, अमीर रह जाता है। अमीर क्यों रह जाता है? जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में। बहाना क्या रहेगा? बेटी जवान है, बेटा जवान है। अच्छा तो बेटी जवान है तो हज नहीं करोगे? यानी शादी के बाद, अच्छा ठीक है हज तो फर्ज है एक मर्तबा पूरी जिंदगी में। हज कितनी बार फर्ज है? एक बार पूरे लाइफ में। और नमाज तो 5 वक्त की फर्ज है डेली। तो क्या बेटी जवान है तो नमाज छोड़ दोगे? तो ये फर्ज अदा होगा, वो फर्ज क्यों नहीं अदा होगा? बहाना है, ये सब बहाना है। गरीब चला गया, अमीर बारसोई में घूमता रहा, अमीर कटिहार में घूमता रहा, ये सोचता रहा अभी जवान हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। ये नहीं मालूम कि मदीना शरीफ जाने से पहले कब्रिस्तान चला जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं मन अरादल हज फलयुअज्जिल। सरकार फरमाते हैं जो हज का इरादा करे वो जल्दी करे। जरा जोर से बोलिए, हज का इरादा करे जल्दी करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने आप को समझिए कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अपने आप को साफ सुथरा रखिए। ये मत समझिए कि बस इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी। उन लोगों का मिजाज है मरेंगे फिर अगले जन्म में पैदा होंगे। आप तो मुसलमान हैं, आपका ईमान यह होगा या होना चाहिए या है कि हम दुनिया में एक बार आए, दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा, मुंह खोल के बोलिए, दोबारा फिर दुनिया में दुनिया बनेगी ही नहीं। फिर ये दुनिया बनेगी ही नहीं, हम यहां आएंगे ही नहीं, तो जाएंगे कहां? भाई सवाल है ना, जाएंगे कहां? तो रूह निकलेगी, पहले यहीं रहेंगे इसी दुनिया में, लेकिन गांव में नहीं रहेंगे, शहर खमूशा कब्रिस्तान में रहेंगे। कितने दिन अल्लाह जाने। फिर सूर फूका जाएगा। क्या कर रही हो चच्चे? बिल्कुल खामोश होके सुनो। तुम लोग को बहुत मसला, एक भी मसला नहीं मालूम है। मसाला ठीक मालूम, दाल का मसाला मालूम, गोश्त का मसाला मालूम, मछली का मसाला मालूम, कितना क्या क्या पड़ेगा मालूम। अब पता नहीं कहां से याद कर लिया। सही बोलोगे ना भाई? अब वजू का मसला नहीं मालूम, गुस्ल का मसला नहीं मालूम, नहाने का मसला नहीं मालूम। गौर से सुनो, अल्लाह ताला हम सबों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है? मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। मदरसा जाना चाहिए, लोग नहीं जाते हैं, तो कम से कम जलसे में तो आके सीखें। अब सुनिए, आप लोग भी सुन लो, इसलिए कि माओं को तालीम याफ्ता होना जरूरी है। जब माँ तालीम याफ्ता एजुकेशन वाली होगी तो उसका बच्चा आगे बढ़ेगा। जब माँ ही अनपढ़ होगी, जिसको मालूम न हो ईमान अकीदे के बारे में, वो बच्चे को क्या बताएगी? सुनिए, हम मरेंगे, आप मरेंगे, सब लोग मरेंगे, एक भी आदमी नहीं बचेगा। तो क्या पहाड़ बचेगा, जमीन बचेगी, आसमान बचेगा? कुछ नहीं। कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा आएगा पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, न जमीन, न आसमान, न पेड़, न पौधा। ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये हम लोग को मदरसे में मौलाना साहब बताते थे, कानून शरीयत में बताते थे, पढ़ाते थे। जी हाँ,
اور یہ گفتگو عام ہونی چاہیے. آپ کے مسجد کے امام بتائیں گے آپ سننے کو تیار نہیں, باہر والا آ کے بتائے وہ بھی سننے کو تیار نہیں. آپ کو چاہیے جلالی تقریر, نعرے پہ نعرہ لگے وہ تقریر. سنیے غور سے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. ساری کائنات ختم ہو جائے گی, زمین نہیں رہے گی, آسمان نہیں, سورج نہیں, چاند نہیں, پیڑ نہیں, پودا نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, سب ختم. پھر اللہ کی مرضی ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا, وہ سور پھونکیں گے, اس کے بعد سب لوگ پھر زندہ ہوں گے, سب زندہ ہوں گے, سبحان اللہ. اور سب زندہ ہو کے اٹھائے جائیں گے. جہاں جس کو دفن کیا گیا تھا, گاڑ دیا گیا تھا, جلا دیا گیا تھا, پانی میں بہا دیا گیا تھا, یا شیر نے کھا لیا تھا, جو جہاں تھا وہیں سے اٹھے گا. یہ گاؤں کے لوگ اٹھیں گے, زندہ باد. بارسوئی والے بھی اٹھیں گے, لیڈیز بھی, جینٹس بھی, لڑکا بھی, لڑکی بھی, بڈھا بھی, بڈھی بھی, کمارا بھی, شادی شدہ بھی. ہم ہی لوگ نہیں اٹھیں گے, برہمن بھی اٹھے گا, راجپوت بھی اٹھے گا, جادب بھی اٹھے گا, ہندو بھی اٹھے گا, مسلمان بھی اٹھے گا, یہودی, نصرانی, آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں, دھرم جو بھی ہے, سب کو زندہ فرمایا جائے گا. سب زندہ, سب زندہ. لیکن یاد رکھیے گا, سب زندہ ہوں گے تو کیا قبر سے سب لوگ ایک ہی بار اٹھیں گے؟ یہ سوال ہے, میں فری میں بتاؤں گا نہیں. آپ کیا سوچ رہے تھے میں شروع ہوں میں بتا دوں گا؟ سوال ہی نہیں میں بتاؤں گا, فری میں کہاں. آپ لوگ کو ابھی ذرا سا کچھ لگتا ہوگا, انتقال کر جائے گا اور قبر میں حشر میں جب اس کا انعام ملے گا, ذکر کا, سبحان اللہ کہنے کا, نعرہ لگانے کا, اللہ اکبر کہنے کا بدلہ ملے گا, نماز کا بدلہ ملے گا, تب وہاں کہیے گا آہا میں نے بہت اپنے حق میں غلط کیا, کاش کہ سب چھوڑ دیے ہوتے, خدا خدا کرتے رہتے, اللہ اللہ کرتے رہتے. چونکہ بدلہ وہاں نہ ملے گا. ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے موقع ملا ہے آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں. اب غور سے سنیے. سب سے پہلے کہاں چلے؟ ارے میرے بھائی 5 منٹ بیٹھے نا, یہ سن لیجئے, اس کے بعد ورنہ آپ چلے جائیے گا, میں نہیں روکوں گا. بابو سن لو, اور کوئی آپ میرے بھائی ہیں بھائی, میں کیوں آپ کو زبردستی روکوں گا؟ آپ اتنی دیر بیٹھے, اس کو سن لیجئے. ہو سکے کوئی آپ سے کوشچن کر دے کہ بھائی سب لوگ قبر سے اٹھیں گے زندہ, تو سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ بارسوئی والے کب اٹھیں گے؟ کٹیہار والے کب اٹھیں گے؟ پورنیہ والے کب اٹھیں گے؟ تو سوال ہوگا نا بھائی, تو اس کو بتانا ضروری ہے نا. آپ سن لو میرے بھائی, لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. سب سے پہلے جب اللہ کا حکم ہوگا تو دنیا سے کوئی نہیں قبر سے اٹھے گا. اگر سب سے پہلے اٹھیں گے تو آمنہ کے لال کو اٹھایا جائے گا. تکبیر, نعرہ رسالت. سب سے پہلے میرے نبی اپنے روضے سے باہر تشریف لائیں گے, سب سے پہلے. ابھی کوئی نہیں ہے, اب نبی کو باہر تشریف لے آئے, ان کے بعد کون؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. یہ کوشچن ہے کہ نہیں بھائی؟ اب اتنی تو بات تو یاد رکھیے گا, لیکن کسی مولانا کو آزمانے کے لیے سب سوال مت کیجیے گا نہ, کبھی نہیں. اپنے بچوں کو بتلائیے, مولانا کا امتحان مت لیجیے گا. اپنی بیوی کو بتلائیے, اپنے بیٹی کو بتلائیے, بچہ کو, بیٹا کو بتلائیے, ہے نا بھائی. سرکار پر روضہ اطہر سے باہر تشریف لائے, ان کے بعد کون زندہ, کس کو اللہ زندہ فرمائے گا؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اب میرے سرکار بیچ میں ہوں گے, دائنی طرف حضرت ابو بکر ہوں گے, بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, اور سرکار چلیں گے. اس کے بعد نہ بارسوئی کے قبرستان والے, نہ انڈیا کے, کہیں نہیں, سب سے پہلے سرکار آگے بڑھیں گے. اور مدینے میں جو قبرستان ہے جس میں بی بی فاطمہ زہرا آرام کر رہی ہے, جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں, جس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول آرام کر رہے ہیں, وہی قبرستان گنبد خضرا کے سامنے ہے, جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. اسی قبرستان کے سارے لوگوں کو اللہ زندہ فرمائے گا. پھر آگے بڑھے گا قافلہ, پھر آگے بڑھے گا. ہم لوگ کا کب نمبر آئے گا
خدا جانے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا اور سب کو حشر میں جمع فرمائے گا، سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ حضرات وہ حشر کا میدان ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں ہیں، غور سے سن لیجئے گا۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ بھائی۔ سبحان اللہ۔ بڑا افسوس ہے، قوم کا نظریہ اتنا غلط ہو گیا ہے کہ شاعر سب جب پڑھتا ہے تو لوگ بہت سبحان اللہ کہتے ہیں، اب قرآن کوئی پڑھتا ہے اچھے سے تو سبحان اللہ کہنا تو دور، سننے کو تیار نہیں۔ اور نعت خواں کو اتنا لوگ پیسہ دیتے ہیں کہ مدرسہ میں جو بچے پڑھتے ہیں نا وہ پریکٹس پڑھتے پڑھتے ہی کرتے رہتے ہیں، سبق بھول یاد رہے نہ رہے نعت شریف یاد کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ انعام ملے گا۔ اب قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں، میرے بھائی اس کو سنا کیجئے، اچھی تلاوت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کیا کیجئے، تاکہ آپ کے بچے کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور گھر گھر میں قرآن کا اچھا پڑھنے والا ہو جائے۔ سنیے، میں کب کا نعت پڑھ دیا ہوتا، علماء کرام نے کہا ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو پہلے سن لیجئے کہ میں 4 مصرے سنا دوں فری میں۔ ایسا کام میں نہیں کرتا ہوں، ایسا کام نہیں، فری میں نہیں سناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون والا سنا دوں؟ کون والا نعت کا شعر پہلے سناتا ہوں، نعت کا شعر۔ ہاں، اس سے پوچھو تجلی مولا، اس سے پوچھو تجلی مولا، جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ۔ واہ، بے شک نام ہم بتا دیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام۔ اس سے پوچھو تجلی مولا، جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، اس سے پوچھو تجلی مولا، جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی قسم، دیکھ کر حسن مصطفیٰ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی قسم، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ یہ تو حور ابھی بہت دور ہے، اسی انڈیا میں ایک چہرہ سب سے نورانی، وہ ایک چہرہ جو دیکھا، جو نہیں دیکھا آج تک پوچھ رہا ہے کیسے تھے۔ کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ ہے، ایسا اختر رضا کا چہرہ ہے۔ نعرہ لگانے والا، نعرہ لگائے نا بھائی، تو نعرہ لگانے والا، ارے بھائی مر جائے کیا؟ ارے بھائی زندہ باد تو کہو بھائی، اچھا کام کیے کہ نہیں؟ نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا کہے رہے گا چپ، اللہ کا نام نہیں لے گا تو کس کا لے گا بھائی؟ میڈک اللہ کا نام لے، درخت کے پیڑ، درخت کے پتے پتے خدا کا نام لے، سمندر کی مچھلیاں خدا کا نام لے، اور یہ اشرف المخلوقات نبی کا غلام جس پہ اللہ کا سب سے زیادہ ہے انعام، اگر نبی دیا تو نبیوں کا نبی، اگر کتاب ملی تو سب سے اعلیٰ کتاب، اگر شہید ملا تو شہید اعظم، ولی ملا تو غوث اعظم، مجدد ملا تو مجدد اعظم، اتنی افضلیت جسے حاصل ہو اسے تو ہر آن میں، ہر سانس میں کسی کو یاد نہ کرے، اپنے رب کا نام لیتا رہے۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ سنیے،
اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو جو میں نے پڑھا تھا یہ سب کو یاد رکھیے گا. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دیا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو جمع فرمائے گا. کہاں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. اے سن لو، تبسم، ترنم، رخسانہ، فرزانہ، تم لوگ سب سنو، اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مر جائے گا تو زمین کھا جائے گی، ہڈی نہیں بچے گی، تو پھر زندہ کیسے ہوگا؟ ایک سے ایک ہگلول بگلول ہے نا بھائی. وہ کہے گا کہ قبر میں تو ہڈی بھی نہیں ہے تو کیسے پھر زندہ ہوگا؟ وارے واہ. ارے یہ کائنے سوچتے ہو تمہارا کچھ بھی وجود نہیں تھا، نہ ہڈی تھی نہ ہڈا، نہ دماغ نہ ہاتھ نہ پاؤں، کچھ نہ تھا. تو ایک قطرے ناپاک سے، ایک پانی کے قطرہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تجھے وجود میں لا کے اور پھر دنیا میں پیدا فرما دیا. تو کچھ نہ تھا، اللہ نے تجھے ایسا بنا دیا. تو اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے وہ ہو جائے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. اللہ تعالیٰ حشر میں سب کو جمع فرمایا. اب سنتے رہیے، حشر میں جمع فرمایا، اب ہوگا کیا؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے میں پہنچ رہا ہوں وہیں پہ. اب ہوگا کیا؟ یہ سوال ہوگا نا کہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، آپ کا میرا لکڑ دادا چھڑ دادا، یوں سمجھ لیجئے آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اور ان کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کے سب وہاں ہوں گے. حضرات اب وہاں ہوگا کیا؟ اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اگر کوئی آدمی دلی ممبئی جاتا ہے، اب تو ذرا ماحول خراب ہو گیا ہے پردیس جانے کا. آج سے 30 سال 40 سال یا 25 سال پہلے گاؤں سے لوگ پردیس جاتے تھے تو پورے گاؤں کے لوگ نہیں تو رشتہ دار لوگ ضرور دور تک جاتے تھے چھوڑنے کے لیے، ہے نا، چھوڑنے کے لیے. اب وہ بھی جب آتا تھا تو بچوں کے لیے الگ تحفہ اور رشتہ داروں کے لیے الگ. اب تو لوگ ایسے پردیس جاتے ہیں جیسے چور چوری کرنے جاتا ہے، کسی کو خبر ہے کسی کو نہیں. صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ سب کچھ نظام بدل گیا. چلو بھائی ٹھیک ہے، تو پردیس گئے، پردیس سے لائے تحفہ، رشتہ داروں کو دیا. باپ نے پوچھا 6 مہینے پیارا دلی سے کیا کمایا؟ یہ باپ کا حق ہے پوچھے. ماں پوچھے گی کیا کمایا. بیوی بھی پوچھ سکتی ہے آپ نے میری فرقت میں 6 مہینے گزارے، آپ نے کیا کھویا؟ مجھے کھویا تو پایا کیا، کمائے کیا؟ یہ سب سوال ہوگا، ہے نا بھائی؟ اگر بیٹا کہہ دے معاف کیجیے گا میں اڑا رہا تھا، کھا رہا تھا، من موجی کر رہا تھا، بیوی کو بھی بارش ہو رہی ہے کیا، بس آپ چپ چاپ بیٹھے رہیے، بس بیٹھے رہیے. سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے ولی ہیں جلسہ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے لوگوں کو جمع کیا کہ تیرا ذکر سنا ہے، بارش نے لوگوں کو منتشر کر دیا، کیا ہی اچھا ہوتا یہ ذکر کی محفل چلتی رہتی. اتنا ہی تو میرے غوث پاک نے فرمایا. اب سنیے کیا ہوا، بارش ہوتی رہی، جلسہ بھی ہوتا رہا. ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ. بارش ہوتی رہی، جلسہ ہوتا رہا، لیکن جتنی دور میں جلسہ میں لوگ بیٹھے تھے سننے والے اتنے دور بارش نہیں تھی، اور اس سے باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی. ہم اللہ کے محتاج بندے ہیں، ہم لوگ اپنی مرضی سے نہ کہیں یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ کہہ کے چپ ہو جائیے. اے اللہ جس میں تو راضی اس میں ہم راضی. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہر کسان چاہ رہا ہے کہ بارش ہو جائے، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ بارش ہو جائے، اور جب بارش ہو رہی ہے تو کھجلی ہو رہی ہے. ارے ہم محتاج ہیں خدا کے، ہم نے تو اتنی نافرمانیاں کیا ہے کہ خدا چاہے تو آگ کی بارش برسا دے،
برف باری فرما دے, ہمارا وجود مٹ جائے, لیکن ابھی بھی اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے کہ وہ عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے, آگ کی بارش نہیں ہو رہی ہے, مسجد کو ہم نے ویران کیا ہے, قرآن کو طاقوں پہ ہم نے رکھا ہے, رمضان کا احترام ہم نہیں کرتے, بھائیوں کے خلاف ہم رہتے ہیں, پڑوسیوں کو ہم ستاتے ہیں. کون سا ایسا گناہ ہے جو آج کا مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اگر کورٹ میں دیکھو مسلمان کے خلاف گواہی دے رہا ہے, اگر مسلمان ہے داڑھی کٹا رہا ہے, شرم نہیں آ رہی ہے, جھوٹ بول رہا ہے, حیا نہیں آ رہی ہے, غیبت کر رہا ہے, احساس نہیں ہو رہا ہے, حسد کر رہا ہے, کوئی اسے احساس نہیں ہے, مسجد ویران ہو گئی, نماز نہیں پڑھا, کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اے میرے دوست, اتنے گناہوں کے بعد تو عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ڈر تھا کہ اس یا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اشرف الاولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تھوڑی سی بارش کے قطرے کیا گرے ہم پریشان ہو گئے. نہیں میرے دوست, اپنا میں نہیں کہوں گا کہ بیمار پڑھ کے کوئی نماز پڑھے, بارش ہوتی رہے اور اس میں تکلیف اٹھا کے نماز پڑھے, نہیں, جلسے میں بھی موسلادھار بارش ہو, کپڑے بھیگنے لگے, آپ بیمار ہو سکتے ہیں, تب آپ چلے جائیں. یہ چند قطرے گرے اور آپ پریشان ہو گئے اور بے تابی آ گئی. ابھی تو ہر آدمی کہہ رہا تھا, دن میں جب گرمی لگی تو امیر غریب کہہ رہا تھا بارش ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا, بارش ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. اب بارش ہوئی تو آپ کو خراب کیوں لگی؟ نہیں میرے بھائی, ہمارے کچھ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ ناراض ہو جائے گا, ہم اس کے محتاج بندے ہیں. ہم خوش رہے مولا, جس میں تو راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. بارش ہوگی تو بھی جلسہ ہوگا, بارش ہوگی تقریر ہوگی انشاءاللہ, لیکن میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کس میں ہے. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ, بولی نا بھائی. اب سنیے حضرات, 45 منٹ میں بول چکا ہوں, 15 منٹ کا مہمان ہوں, اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں گا. آپ لوگ خوش ہو جائیں گے؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی انتقال کر جائے؟ انتقال مطلب مرے نہیں, مانے چلا جائے. اچھا یہ لوگ جو ویڈیو گرافی کرتے ہیں چینل والے سب, یہ سب مت کیا کرو میرے دوست, سمجھ گئے, مت کیا کرو. اب آپ کہیں گے کہ کس کا فتویٰ ہے؟ بھائی بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ جائز ہے, سمجھ گئے, لیکن ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, سرکار تاج الشریعہ کے ہم مرید ہیں, ہم اپنے پیر کے فتویٰ پہ عمل کرتے ہیں, ہم اپنے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پہ عمل کرتے ہیں. آپ لوگ بھی بچیے گناہوں سے, بچیے, کوشش کیجئے. اور تقریر تھوڑی اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ آپ نیٹ پہ ڈال دو نا, نیٹ والا مولانا اور ہے, اب میلاد والا مولانا, ہم لوگ نیٹ والے نہیں ہیں, میلاد شریف سے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ لوگ کے دلوں میں اللہ نے رحمت ڈال دیا, محبت ڈال دیا. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اب میں 4 مصرے ایسے سنا دے رہا ہوں, 4 مصرے سنا دوں کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے. آپ لوگ جائیے گا, جائیے گا تو یاد رکھیے گا, میں بھی آپ کے گاؤں میں بھی مہمان ہوں, کھانا نہیں کھایا ہوں. یہ نہیں کہ لوگوں نے نہیں کھلایا, میں خود نہیں کھایا ہوں, کہ جس کام سے پہلے آیا ہوں وہ کام ہو جائے میں کھا لوں گا. اگر آپ لوگ گئے تو بغیر کھائے جاؤں گا, آپ لوگ کی بدنامی ہوگی. ہاں, اس لیے ایک بھی آدمی جائیے گا, یا اللہ سب کو عشق کا فیبی کال لگا دے, ایک بھی آدمی نہ اٹھ سکے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں, درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصرع سنیے. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی, مصطفیٰ کے اسیر کا پانی, یعنی رب کے فقیر کا پانی. اچھا آپ لوگ پانی پہ بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں؟ دیکھیں نا پانی کتنا رنگ کا ہے. پانی کو آپ لوگ کیا سمجھیں؟ پانی میں بہت کمال ہے جناب. یہی پانی زمزم کہلائے.
یہی پانی نہر فرات کا اس کا منظر الگ ہو جائے، یہ پانی ہی پانی، اور ایک پانی نہ ابھی کربلا میں جا رہا ہوں نہ مکہ شریف جا رہا ہوں، اس پانی ایسے پانی سے میں ملاقات کروانے والا ہوں اسی انڈیا میں، آپ کا تصور وہاں نہیں جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آس بھی دھل ہی دیتا ہے، داغ آس بھی دھل ہی دیتا ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی، شاہ سمنا کے نیر کا پانی۔ میں نے سنا دیا، اب آئیے تقریر سنیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، ایک جگہ جمع فرمائے گا، وہاں پہ سب کے سب ہوں گے۔ اب وہاں پہ ہوگا کیا، اب سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب پھر اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، ادھر بھی حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب پھر بیچ میں یہ ہے ایک پیغام وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب پھر اس کے بعد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی پہلے بھی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اب بیچ میں ایک پیغام ہے اور اس کے بعد فوراً ہے پھر واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے پہ اللہ نے اتنی تاکید کیوں کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہے کیا؟ خوف خدا میں کتنا پاور ہے، خوف خدا میں کتنی لذت ہے۔ ہم لوگ تو ڈرتے ہیں کتا سے، بلی سے، چوہا سے، چھپکلی سے، چھری سے، تلوار سے، اس سے اس سے، طاقت والوں سے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے ہو تم کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ آج بھارت کا مسلمان بزدل ہو گیا، جوئی سے ڈرتا ہے، کھٹمل سے ڈرتا ہے۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے نہ تیر سے ڈرے نہ تلوار سے ڈرے، اور یہ تاریخ بدر کے میدان میں لکھی گئی، یہ تاریخ احد کے میدان میں لکھی گئی، ہزاروں کی تعداد میں ہے، مسلمان کو ڈر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کربلا میں 72 ایک طرف ہے اور 22,000 ایک طرف، ڈر نہیں ہے۔ اسی انڈیا میں آپ کو معلوم ہوگا میرے خواجہ ایک طرف ہے اور بادشاہ ایک طرف ہے، اس کے سپاہی ایک طرف ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، پانی پہ پہرا ہے، لیکن میرے خواجہ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے۔ حضور پردیسی ہے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا، حضور آپ مسافر ہے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا، تو جواب آتا ہے ہاں ہاں میں بھی ڈرتا ہوں، لیکن میں سب سے نہیں ڈرتا ہوں، رب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ارے رسالت اشرف الاولیاء کانفرنس حضرات، زمین گجھوٹ۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو سن لیجئے گا، اما آپ لوگ بھی سن لیجئے۔ اگر کسی عورت کا شوہر ذرا ٹائٹ رہتا ہے، ذرا غصہ والا رہتا ہے، وہ کیا کرے گی؟ کھانے میں دھیان دے دے گی کہ دال میں نمک نہ بڑھ جائے تاکہ وہ ہم کو کچھ سنائے یا کچھ جھاڑ دے یا پیٹ دے، ہے نا بھائی؟ وہ ٹھیک کھانا بنائے گی، کپڑا ٹھیک سے دھو دے گی کہ بہت جلالی ہے، غصہ والا ہے، کہیں دھو دھا دے گی، وہ کپڑا بھی ٹھیک دھوئے گی، پکائے گی بھی ٹھیک۔ اوکے، اب آئیے، گاڑی چلانا ہے آپ کو، موٹر سائیکل، اور کوئی ایسا ایس پی ڈی ایس پی آ گیا بہت ٹائٹ والا ہے، بغیر ہیلمٹ کے گئے 1000، تو اب کیا کرے گا؟ بیٹھے گا، کچھ یاد رہے نہ رہے، لیکن لائسنس لاؤ، ہیلمٹ لاؤ، سب لے لیا، اب چلا بارسوئی، کہیں پکڑے گا تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اگر یہ نہیں لیا، ہیلمٹ نہیں لیا، اب گھر سے نکلا، روڈ پہ گیا تو چور کی طرح دیکھ رہا ہے، کدھر چیکنگ چل رہی ہے، کدھر چیکنگ ہو رہی ہے، کدھر دیکھا ادھر تو دائیں سے نکلا، بائیں سے نکلا، پکڑا گیا تو 1000 کھا لیا۔ تو حضرات، پولیس کے ڈر سے لوگ
हेलमेट रखते हैं, पैसा बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं? अजान हो गई है, आपको मस्जिद में बुलाया जा रहा है, आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, हश्र में इसका जवाब क्या दीजिएगा? अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हय्या अला सलाह, अजान की सूरत में आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सब लोगों को बुलाया गया, ना अमीर गया, ना गरीब गया, ना बाप गया, ना बेटा गया, ना दादा गया, ना नाना गया। जब गांव की मस्जिद वीरान हो जाती है, उस गांव से बरकत खत्म हो जाती है, लोग परेशान रहते हैं। तो जब पुलिस के डर से हम हेलमेट लगा सकते हैं, अरे खुदा का खौफ इससे ज्यादा होना चाहिए। पुलिस से सब नहीं डरता, लोगों से सब नहीं डरता, लेकिन मेरा अल्लाह वो है कि अल्लाह से तमाम अंबिया डरते हैं, तमाम रसूल डरते हैं, तमाम औलिया डरते हैं, और एक हम ईमान वाले हैं। इसलिए कुरान ने कहा, ऐ ईमान वालो, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम किसी से न डरो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, अच्छा सुनिए, हम लोग क्या डरते हैं? हम लोग तो डर बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह से डरते, दाढ़ी कभी न कटाते, अल्लाह से डरते, झूठ नहीं बोलते। सुन लो ना, तीसरा कलमा कितने को याद नहीं, पहला कलमा भी ठीक से याद नहीं होगा, नहीं समझे? सुन लो, गौर से सुनो, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का डर होता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह का डर होता, हसद नहीं करता, गीबत नहीं करता। अल्लाह का डर होता तो मस्जिद को जाती मामले में यूज नहीं करता। अल्लाह का डर होता तो मदरसे के लिए आपस में इख्तिलाफ नहीं करता, आपस में मस्जिद के लिए इख्तिलाफ नहीं करता। अल्लाह का डर होता, भाई के खिलाफ एक बाली जमीन के लिए केस मुकदमा नहीं करता। अगर अल्लाह का डर होता तो मुसलमान के खिलाफ झूठी गवाही कोर्ट में जाके नहीं देता। अगर अल्लाह का डर होता, रास्ता में चलता, अपनी नजर को झुका के चलता, दूसरे की माँ बहन पे गलत नजर नहीं डालता। अल्लाह का डर होता, किसी की माँ बहन पे नजर नहीं डालता। या आपकी बात नहीं कर रहा, औरतों को भी, अगर उसको अल्लाह का खौफ होता, किसी गैर महरम पे नजर न डालती। अल्लाह का खौफ होता, हसद की आग में न जलती। अल्लाह का खौफ होता, अपने जुल्फों को लहरा के नहीं चलती। अल्लाह का खौफ होता, अपने शौहर की नाशुक्री न करती। अल्लाह का खौफ होता तो अपने शौहर के साथ ज्यादती नहीं करती। अल्लाह का खौफ होता तो कभी भी अपने शौहर की बराबरी नहीं करती। अल्लाह का खौफ होता तो खाना बाद में पकता, नमाज पहले अदा करती। बाद में खान घर का काम होता, नमाज पहले अदा करती। लेकिन क्या है, हम लोग के दिल में सब कुछ है, अल्लाह का खौफ नहीं। हजरात, क्या जवाब देंगे मेरे घर की बेटियां और बहू और मेरे घर की औरतें हश्र के मैदान में, जब नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा? ये इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, ये क्या जवाब देगी जब खुदा पूछेगा, तूने जोहर की नमाज अदा किया, तूने असर की नमाज अदा किया, तूने नमाज अदा किया या नहीं? ये क्या जवाब देगी? शुरू में जवाब देगी कि उस वक्त जो है मैं पढ़ने जाती थी, टाइम नहीं मिलता था। फिर जवाब देगी शादी हो गई तो मैं बच्चे में लग गई। फिर जवाब देगी मेरा शौहर बड़ा जलाली था, मैं उसी की खिदमत में रह गई। यही सब जवाब देके चाहेगी कि हम बच जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे औरत हो या मर्द, आलिम हो या कोई, किसी का बहाना नहीं चलेगा। अरे हश्र का मैदान तो वो है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। हश्र के मैदान में आपकी जबान आपके खिलाफ, आपका हाथ आपके खिलाफ, आपका पाँव आपके खिलाफ, कोई आपको बचाने वाला न होगा। हमारे घर की औरतें क्या जवाब देंगी? यही कि बच्चा बड़ा परेशान करता था, तो ये बताओ तुमने खाना नहीं बनाया तो खाना बन गया। बच्चा परेशान किया, तूने कपड़ा नहीं धोया तो धो लिया। बच्चा परेशान किया, तुमने घर का काम कुछ नहीं किया, कहा कर लिया। फिर नमाज क्यों नहीं अदा किया? तुमने नमाज क्यों नहीं अदा किया? यह बहाना है। और हजरात सोचे, दुनिया की सारी औरतें एक तरफ होंगी और ऐसे आलम में अल्लाह ताला ने बिनते
مصطفیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ صابرہ شاکرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا نے پوچھا، اے فاطمہ کیا تمہاری نماز قضا ہوئی؟ کیا تمہاری نماز کیسے ادا ہوئی؟ تو سیدہ کا جواب ہوگا، مولا رات چھوٹی پڑ گئی، فاطمہ کا سجدہ پورا نہ ہوا۔ اے فاطمہ کیا تیرے پاس شوہر کا شوہر کی بھی خدمت کیا، تیرے پاس بچے کا بچوں کی بھی پرورش کیا، گھر کا سارا کام کیا اور اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، لیکن نماز اس طرح ادا کیا ہے، قرآن جاتا چکی چلاتی رہی، قرآن پڑھتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، قرآن پڑھتی رہی، بچے کا جھولا جھولاتی رہی، قرآن پڑھتی رہی۔ کیا جواب ہوگا میری ماؤں کے پاس، میری بہنوں کے پاس؟ کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے، بہو سے، یہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑو، مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کر لو، حشر کا انتظام کر لو۔ تم فاطمہ نہیں بن سکتی ہو، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میرے بھائی حضرات آئیے ایک چیز میں اور بتاؤں، یہ بہت عجیب بات ہے، مسلمان خاص کر طور پہ سنی جو لوگ کہتے ہیں نماز میں بہت پیچھے، بہت پیچھے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، نہ دعا قبول ہوگی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ گھر کا گھر بے نمازی کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں۔ میرے بھائی خوف خدا کیا ہے؟ ایک دو گوشے اور میں آپ کے حوالے کر دوں، 1 گھنٹہ ہو گیا، ختم کر دوں، جلدی جلدی ختم کر دوں؟ تو آپ لوگ کی آواز کیوں ختم ہے؟ ذرا لہک کے بول لیجئے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ جانتے ہیں بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، ان کے گھر کا دستور کیا تھا؟ غور سے سنیے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کا دستور یہ ہے کہ سونے سے پہلے عورتیں کپڑا چینج کر لیتی ہیں کہ سونے میں آرام ملے، ٹھیک ہے، اور ایسے بھر دن الگ کپڑا۔ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سوئے، اپنے گھر میں ہے، کسی کی نظر نہ پڑے، جسے نائٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کپڑا پہن لیا، آرام سے سو گئے۔ لیکن اللہ والوں کی گھر کا نظام الگ تھا، میں فری میں نہیں بتا سکتا۔ اب تو مولانا ابو مرتضیٰ صاحب سمنانی صاحب نے دعوت دے دیا، میں آ گیا ہوں، اب لوگ مجھ کو دعوت ہی نہیں دیں گے کہ وہ زبردستی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فری میں نہیں سناؤں گا۔ ایسا مولوی کو مت بلاؤ، لیکن مرنے کے بعد جب انعام ملے گا، خلوص ہے تو انشاءاللہ یاد کیجئے گا۔ ان کا دستور یہ ہوتا تھا، اللہ والیوں، اللہ والے کے گھر کی عورتوں کا جب رات ہوتی شوہر کی خدمت کر لیا، بچوں کو کھانا کھلا دیا، سلا دیا، اب ان کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، جانتے ہیں اپنے آپ کو خوب اچھا کپڑا پہنتی، اپنے آپ کو سجا لیتی، اپنے شوہر کے پاس جاتی، اب پوچھتی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ اگر وہ کہتے نہیں تو کہتے ٹھیک ہے آپ آرام کریں، آپ اپنے آپ میں رہیں۔ وہ جاتی، کپڑا چینج، کپڑا اتر جاتا، دوسرا کپڑا، عبادت کا کپڑا۔ اب وہ خاتون عبادت کا کپڑا پہن کے رات بھر اللہ کی عبادت میں گزار دیتی۔ یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے اسلامی طریقہ کہ شوہر سے پیار کرنا ہے، شوہر کے لیے الگ کپڑا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ کپڑا الگ ہوگا۔ لیکن آج کا نوجوان اللہ اللہ، یہاں تک کا ٹی شرٹ چلا گیا مسجد، یہاں تک کا پینٹ چلا گیا مسجد، جیسا تیسا کپڑا چلا گیا مسجد، یہاں کا بٹن کھلا ہوا چلا گیا مسجد، یہاں داغ ہے یہاں دھبا چلا گیا مسجد، اور بارات میں جانے کی دعوت ملی۔ اب دیکھیے پریس پر پریس کرائے گا، ہے بھی کپڑا نکالے گا، ایسا کرے گا۔ میرے بھائی یہ کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو تجھے چاہیے اللہ کی بارگاہ میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سب سے اچھا کپڑا پہن کے جاؤ کہ فرشتے بھی دیکھیں گے، خدا کی رحمت بھی دیکھیں گے۔
نماز کو ہلکا مت سمجھو، محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ اب حضرات میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے سبوں کو جمع کر لیا۔ یہ میں جو بول رہا ہوں نا بڑا آسان ہے بولنا، لیکن حشر میں بے عمل وائز کا، بے عمل تقریر جو لوگ کرتے ہیں بے عمل ہے، اتنا بھیانک انجام ہوگا، اللہ کی پناہ۔ کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے کہ تقریر بند کر دے، آلو پیاز بیچ لے ٹھیک ہے، اس لیے اگر با عمل ہے تو زہ نصیب، بے عمل ہے یہ نہیں سمجھیے کہ مولانا ہے تو جا گیا، اس کی پکڑ اور زیادہ ہوگی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا ہم تو سرنڈر بول جائیں گے، یہ لوگ تو مولانا تھا، ہم لوگ تو ان پڑھ تھے، ہم لوگ تو کچھ نہیں جانتے تھے، وہی لوگ پھنسے گا نہ۔ آپ پہ دوسرا دفعہ لگے گا، ایک دفعہ یہ لگے گا کہ علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض تھا، تو نے علم حاصل نہ کیا، ایک فرض تو ایسے ہی تو نے ختم کیا، اور دوسرا پھر گناہ کیا، اس لیے مسلمان ہے تو وہ ان پڑھ نہیں رہے گا، مسلمان ہے تو قرآن پڑھنے والا ضرور رہے گا۔ سنیے اب حشر میں سب لوگ کھڑے ہیں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا غور سے سنیے۔ بیٹا گیا پردیس، ماں امید لگاتی ہے بیٹا آئے گا کچھ کمائی کر کے لائے گا۔ شوہر گیا پردیس، بیوی کہتی ہے شوہر آئے گا کچھ لائے گا۔ آپ لوگ ہم لوگ دنیا سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ وہاں کے لیے کیا کام کیا، یعنی آخرت کے لیے کون سا عمل کیا۔ تم وہاں جاؤ گے، تم نے وہاں کے لیے کیا انتظام کیا، یہ صراحت کے ساتھ ہے، تم نے وہاں کے لیے کیا کام کیا۔ تو آج کا مسلمان رات ہوتی ہے دن بھر کا شیڈول بنتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات بھر کا شیڈول بنتا ہے، کل کہاں جانا ہے، 12:13 میں یہاں جانا ہے، 14:15 میں وہاں جانا ہے، 16:17 میں وہاں جانا ہے، 16-17 بجتا ہے بھائی، ریلوے ٹائم میں ہے نا، لوگ پورا شیڈول بنا لیا۔ بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹی کیا جاؤں گا، بہت دن ہو گئے جانا ہے، کوئی سمدھی بولتا ہے سمدھی کیا جاؤں گا، ڈاکٹر کیا جاؤں گا، اسکول جاؤں گا، پورنیہ جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، پورا شیڈول تیار ہو گیا۔ عورت کہتی ہے صبح میں اٹھوں گی، برتن دھو لوں گی، ناشتہ پکا لوں گی، بچہ کو بھیج دوں گی، یہ کپڑا دھو لوں گی، وہ کام کر لوں گی، گیہوں کو نکالوں گی، چاول کو ڈھکاؤں گی، کھانا کا ٹائم ہو جائے گا، کھانا گرم کروں گی، کھانا کھا لوں گی، بچہ آئے گا اسکول سے یا وہاں سے اس کو بھی دے دوں گی، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑوسن سے بات چیت کر لوں گی، پھر شام ہو جائے گی، پورا شیڈول تیار ہو گیا۔ صبح گزر گئی، شام گزر گئی، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اور اس بیچ میں اذان ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، نماز ہوتی رہی، لوگ دیکھتے رہے، قرآن تعقب پہ رکھا رہا۔ ارے اس طرح جینا یہ تو دنیا کا داروں کا کام ہے، دنیا کا آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، ایسا جینا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اس طرح تو ہر انسان جیتا ہے، ہم نبی کے غلام ہیں تو ہم اسی طرح نہ جیے، ہم کھانے کا بھی ٹائم رکھیں، کپڑا پہننے کا بھی، آنے جانے کا بھی، سونے جاگنے کا بھی، کھانے پینے کا بھی، لیکن اس میں یہ بھی رہے ظہر کا وقت ہوگا کام چھوڑ دوں گا، پہلے نماز پڑھوں گا، عصر کا وقت ہوگا بعد میں جاؤں گا، پہلے نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ لیکن افسوس لوگوں کو کوئی خبر نہیں۔ اب آ گئے میں اس وقت سے دیکھ رہے تمہاری آواز چپ نہیں ہو رہی ہے، اس کو تیسرا کلمہ پوچھ لیجئے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ اچھا جلسہ والا کہہ رہا تھا کہ مجمع کم ہوگا، مجمع کہاں کم ہے بھائی، یہ تو انسان نظر آ رہے ہیں، فرشتے کتنے آئے ہوئے ہیں، ذرا زور سے بولیں نا سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اب سنیے انبیاء رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ معصوم کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جان بوجھ کے انجانے میں بھی کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ تو نبی اور رسول جو ہیں وہ سب معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک
آدم علیہ السلام جنت سے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. جانتے ہیں کتنا روئے تھے؟ اللہ سے اتنا ڈرے اور اللہ کے خوف سے اتنا روئے. کتنے دن تک روئے تھے معلوم ہے؟ پھر میں نہیں بتاؤں گا. 300 سال تک روتے رہے. 300 سال تک. حیات ان کی کتنی تھی ظاہری معلوم ہے؟ 1000 سال. 1000 سال اور 300 سال تک روتے رہے. آنسو اتنا نکلا چشمہ بن گیا. چرند و پرند پینے لگے. اور جب اس آنسو کو پیتے تھے تو چڑیا کیا جانے کہ آنسو ہے یا پانی کا قطرہ ہے یا نبی کے چشمان مبارک سے گرا ہوا آنسو کا قطرہ ہے. لیکن چڑیا جب پی لے تو اللہ کی بارگاہ میں بولے اے اللہ میں نے بہت پانی پیا, بہت دریا سمندر اور چشموں کا پانی پیا, اتنا لذیذ پانی نہیں پیا. پوائنٹ پہ غور کیجئے گا, اتنا لذت والا پانی نہیں پیا. اللہ کی رحمت جواب دیتی ہے ارے تجھے اتنی لذت کسی پانی میں کیسے ملے گی؟ وہ پانی اور ہے, اور یہ جو پانی تم نے جس کو کہا ہے یہ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے خوف الہی میں نکلا ہوا آنسو کا قطرہ ہے. تو جو خدا کے خوف سے روئے اور آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو اس قطرے کی لذت بھی الگ ہوتی ہے, مرتبہ بھی الگ ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں, ہم لوگ خطا پہ خطا کر رہے ہیں, کوئی احساس نہیں. میں آپ کو تقریر کر کے نہیں سنا رہا ہوں, میں اپنے معافی ضمیر کو پیش کر رہا ہوں. کب تک آپ اسی طرح بے لگام زندگی گزاریں گے, بغیر بریک کی گاڑی کی طرح رہیں گے؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں, ہم تو اپنے آقا کو فالو کریں, ہم تو اپنے آقا کی باتوں پہ عمل کریں. اب کون آئے گا بتانے کے لیے؟ یہی تو مقصد ہوتا ہے جلسوں کا کہ علماء کرام آئے قرآن حدیث پڑھ کے لوگوں کو بتائیں تاکہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گئے. ہم نے کیا کیا ہے آخرت کے لیے؟ اب سنیے, بالکل فائنل بات ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک پائی کا ذرے ذرے کا حساب دینا ہے, ذرے ذرے کا. باپ کو الگ, بیٹے کو الگ, ہم کو الگ, آپ کو الگ. یہ مت سوچئے گا یہ ڈائلگ ہے, یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اب حضرات وہاں کا جو عالم ہوگا, غور کیجئے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا لے کے جا رہے ہیں, بس غور کیجئے گا. وہاں کے لیے کیا کیا لے کے جائیں جو ہمیں قبر میں بھی سکون ملے, ہے نا؟ مثال ایک سے ایک ہے, لیکن میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. نماز پڑھیں کام آئے گی, قرآن پڑھیں کام آئے گا, روزہ رکھیں کام آئے گا, نبی کی ہر سنت پہ عمل کریں کام آ جائے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ. راستے میں کانٹا ہے ہٹا دیجئے, اس کا بھی فائدہ ہوگا. کوئی پڑوسی ہے معلوم نہیں کہ آگے گڈھا ہے یا کوئی بھی ہے, بتا دیجئے, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. حضرات کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے, کسی مظلوم کے ساتھ آپ رعایت کر دیجئے, نبی کی ہر سنت پہ عمل کیجئے. لیکن یاد رکھیے گا ساری عبادت ایک طرف, نماز ایک طرف. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. آخری بات میں بتا دے رہا ہوں, کتنے لوگ یہاں پہ ہیں جو اپنی بیویوں سے ناراض ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو بتائے گا نہیں, گھر کی بات ہے. لیکن وہ ناراض کیوں ہوا؟ ناراض کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہوگی. یا تو کوئی اس لیے ناراض ہوگا تم میکے کیوں گئی, فلاں سے تم نے بات کیوں کیا, روٹی موٹی ہو گئی, میں نے کہا تھا ایسے تم نے کیا ویسے, یہی سب وجہ.
کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی سے اس لیے ناراض ہو کہ تو نے فجر کی نماز ادا نہیں کیا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تو نے ظہر کی نماز ادا نہیں کیا ہے میں تجھ سے ناراض رہوں گا، تو نے نماز کو قضا کیا ہے میں تجھ سے ناراض رہوں گا۔ کوئی ایسا مرد نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے کہہ دے مولا میرا شوہر بے نمازی ہے اسے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ نہیں، سب سے دعا کروائے گی لیکن نماز پڑھ کے خود اللہ سے نہیں مانگے گی۔ اے میرے دوست، اے میرے بزرگوں، رب کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ اگر مسلمان نماز نہ پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ مسلمان قرآن نہ پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ اس لیے بہتر و مناسب ہے کہ مرنے سے پہلے قبر و حشر کا انتظام ہو جائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، حشر کا میدان اتنا آسان نہیں ہے بیان کر دینا۔ کیا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ وہاں کے لیے کیا آپ نے انتظام کیا ہے؟ قرآن پھر کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، دکھا کے کرو، چھپا کے کرو، چورا کے کرو، اندھیرے میں کرو، اجالے میں کرو، کچھ بھی کرو، یہاں تک کہ کچھ کرو نہ کرو، جو سوچئے گا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو آپ کرنے والے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی وہ ہمارے ہر کام کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لاٹری میں پیسہ لگاتے ہیں، مسلمان بھائی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم بے خبر نہ رہو، اس بات سے باخبر رہو کہ اللہ میری ہر بات سے باخبر ہے۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات، پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ سے ڈریں اور نماز نہ پڑھیں؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس بات سے سب لوگ واقف ہیں کہ میدان محشر میں ہر چیز کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بولیے، نماز۔ تو نماز کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ کہ نماز میں کون سی سورہ کی تلاوت کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ سن لو، نماز تم نے ادا کیا یا نہیں؟ فرض تھی نماز، تم نے نماز کو ادا کیا یا نہیں؟ ٹھیک، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم لوگ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ ڈھونڈیے اس کا جواب۔ تقریر ہو گئی میری ختم، لیکن یہ ایک درد دے کے میں جا رہا ہوں۔ تنہائی میں سوچئے گا، خدا مجھ سے پوچھے گا میں جو ادھر ادھر کر رہا ہوں میں جواب کیا دوں گا؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو اس کا جواب دے دے گا اس کی آگے کی منزل آسان ہو جائے گی، اور جو اس کا جواب نہ دے پائے گا پھنستا چلا جائے گا۔ ابھی بہت سوالات باقی ہیں، کھایا کیسے، پیا کیسے، جیا کیسے، لیا کیسے، دیا کیسے، بچے کا حق کیسے ادا کیا، بیوی کا حق کیسے ادا کیا، ماں باپ کا حق کیسے ادا کیا، پڑوسی کا حق کیسے ادا کیا، حقوق اللہ کو کیسے ادا کیا، حقوق العباد کو کیسے ادا کیا۔ ہاں، اب یہ سب سوال باقی ہے۔ یہ کپڑا پہنے ایسا کیوں، وہ کپڑا پہنے ایسا کیوں، جلسہ کیا تھا تو تیری نیت کیا تھی، میلاد کیا تو تیری نیت کیا تھی، کھانا کھایا تو تیری نیت کیا تھی، ہاں، دال روٹی میں پیٹ بھر جاتا تو اس پہ گوشت کیوں تھا، دال روٹی میں پیٹ بھر جاتا تو مچھلی کیوں تھی، دال روٹی میں پیٹ بھر جاتا تو رنگ برنگ کا کھانا کیوں تھا؟ یہ اللہ آپ سے پوچھے گا۔ یہ سب جواب بعد میں ہے،
بیٹا کی شادی کیا تو یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا, بیٹا کی شادی تم نے دنیا داروں کی طرح کیا ہے یا میرے محبوب کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ کیا جواب دیجیے گا؟ آج مسلمان بیٹیوں کی شادیوں کے لے کر کے اتنا پریشان ہے, اتنا پریشان ہے, کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے حضرت, میں دل کی بات بتا رہا ہوں, دکھ ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ 1450 سال پہلے میرے نبی کی جب جلوہ گری نہ ہوئی تھی, بیٹی پیدا ہونے کے بعد ہر باپ کا چہرہ سوکھ جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیتے تھے, آج بھی مسلمانوں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے اور یہ واٹس ایپ فیس بک نے ایسی فضا قائم کر دیا ہے, لڑکیاں ایسا کام کرنے پہ مجبور ہو آمادہ ہو گئی ہے کہ عزت دار باپ سوچتا ہے یہ مر جاتی تو بہتر تھا, یہ غرق ہو جاتی تو بہتر تھا. کیوں ایسا سماج ہمارا بن گیا, کیوں ایسا کلچر بن گیا ہے؟ وجہ یہ ہے اسلامی تعلیم نہیں ہے, اسلامی سبق بچوں کو نہیں پڑھایا گیا. کاش کہ ہر بیٹی کو رابعہ بصریہ کی تعلیم دے دی جائے, سجدہ کے سوانح حیات کو پڑھا دیا جائے, اللہ کے خوف کا گھونٹ پلا دیا جائے, تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. ورنہ لوگوں نے جو ماحول بنا رکھا ہے, یہ اسلام پور کا علاقہ ہے کشن گنج سے آگے, وہاں کا تو حال یہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دین مہر کے نام پہ 6 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ روپیہ دین مہر لوگ قائم کرتے ہیں. لڑکی کی حیثیت ہے یا نہیں دینے کی, لیکن کہتا ہے کوئی غور فکر نہیں, اتنا اس پہ لاگو کرتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ بولا اتنا پیسہ دے نہیں پائے گا تو طلاق نہیں دے گا. میں نے کہا بیوقوف کیا کر رہے ہو, یہ تھوڑی ہے, تم نے اس مسئلے میں تم نے غور کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, سب سے کم کیا ہے, سب سے زیادہ کیا ہے, اور مہر کا حکم کیا ہے, کس کی رضامندی اس میں چاہیے؟ کچھ نہیں معلوم ہے. یہ مسلمان جب بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں تو جانتے ہیں بغیر دعوت کے بھی لوگ بارات چلے جاتے ہیں, بارات کا تصور نہیں ہے, ڈی جے لے کر کے جاتے ہیں. حضرات اسلام میں بارات کا تصور کہاں ہے؟ ایک شادی کیسے ہوئی میں جلدی سے بتا دے رہا ہوں, لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. مولا علی فاتح خیبر, حضرت داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی معلوم ہے نا؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. بڑے بڑے اصحاب رسول نے مولا علی سے کہا کہ آپ جائیے رشتہ لے کر کے بی بی فاطمہ زہرا سے, ڈائریکٹ جائیے, آپ نبی کے پروردہ ہیں. گئے مولا علی, جانے کے بعد ہمت ٹوٹ گئی, اب بول ہی نہیں پا رہے. نبی کے پاس بول لینا سب کے بس کی بات ہے, وہ ادب کا مقام مولا علی نہیں بول پا رہے, سانس لے رہے ہیں, سوچ رہے کہ میں بولوں, لیکن حیا دامن گیر ہو رہی ہے. نبی کے سامنے ہم کیسے بولیں؟ چپ ہے. تو نبی تو سب جانتے ہیں, لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا فائدہ ہے. نبی سب جانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں علی جو کہنا چاہتے ہو وہی بولو. یہاں پہ تو آپ کو کلیجہ کھول کے اللہ کا نام لینا چاہیے. علی جو کہنا چاہتے ہو بولو. جب نبی نے اتنا فرمایا ہمت بڑھ گئی, کہ اب تو کہہ ہی دوں گا. کہہ دیا حضور میں فاطمہ زہرا سے نکاح کا پیغام لایا ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. نبی نے سنا, فرماتے ٹھہرو. گھر میں گئے اپنی بیٹی کے پاس اور کہتے ہیں فاطمہ علی یہ چاہتا ہے, تم کیا چاہتی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اسلام ایسا مذہب ہے جو بیٹی پہ ظلم نہیں کرتا. نہیں, بیٹی کی رضامندی ضروری. اسلام عورتوں کو, مہیلا کو سمان دیا ہے. اسلام میں جتنی عزت ہے عورتوں کو کسی دھرم میں نہیں, کسی دھرم میں نہیں. سیدہ چپ ہو گئی, خاموش. انہوں نے زبان کو حرکت نہیں دیا. ان کی خاموشی کو نبی نے سمجھ لیا. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. وہ ہاں کا اشارہ تھا. باپ کے سامنے بیٹی کیسے بولے, سرکار سمجھ گئے. اللہ کا شکر آج بھی ہمارے یہاں سیدہ کی یہ سنت قائم ہے کہ آج بھی کوئی قاضی جاتا ہے دلہن سے پوچھنے کے لیے تو بے کھٹک نہیں بولتی ہے میں اجازت دیتی ہوں, نہیں, شرما جاتی ہے.
ہے نا؟ سیدہ نے کہہ دیا، خاموش زبان سے نبی آئے اور فرماتے ہیں علی مبارک ہو۔ اللہ، یہاں پہ تو اچھا آئندہ اگر جلسہ کرے اس موسم میں تو یہ پنڈال نہ لگائے، نہیں سمجھے؟ یہ نہ لگائے، کھلا رکھے۔ ممبئی میں کیسے جلسہ ہوتا آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہاں؟ پورا کھلا ہوا رہتا ہے۔ اس موسم میں تو سب کو ہوا کی ضرورت ہے، تو چلیے آواز لہرائیے، علی مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں علی شادی کرو گے؟ کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ ہر بیٹی والے کی ذمہ داری ہے کہ جو شادی جس سے ہونے والی ہے اس سے پوچھے کیا کیا ہے، اور اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ میری اوقات نافرا تھا، نہیں۔ نبی فرماتے ہیں علی کیا کیا ہے؟ اب جو جواب آ رہا ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، رہنے دیجئے انشاءاللہ 2025-26 میں حیات رہی، آب و دانہ رہا، میں آؤں گا بتا دوں گا، یہ بات ذرا اور آگے بڑھ جائے گی، اتنے پہ رہنے دیجئے انشاءاللہ۔ آؤں گا تو پھر کیسے بارات اور کیسے نکاح اور کیسے کیا ہوا انشاءاللہ بتا دوں گا۔ بس یہ ہے کہ مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کیجئے، بولیے انشاءاللہ مرنے سے پہلے حشر کا انتظام کیجئے۔ کیا انتظام؟ پل صراط سے گزرنا ہے، شدت کی دھوپ ہوگی، اس کی گرمی سے بچنا ہے۔ حضرات یہ بہت اہم ٹاپک ہے، میدان محشر کے مناظر کو صرف علماء پیش کر دیں، آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں بلکہ روتے روتے مر جائیں گے۔ ابھی آپ کے یہاں کیا ٹمپریچر ہے نہیں معلوم، 40 یا 38، کلکتہ میں 43 ہے، یہ ایسے ہی ہوگا اوپر نیچے۔ 12 بجے دن میں کوئی آدمی ہے جو کھیت میں جا کر کے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے؟ کوئی نہیں۔ 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائے بدن کھول کے؟ کوئی کھڑا ہوگا؟ کرتا اتار کے کھڑا ہوگا؟ میدان محشر میں آپ کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، سورج کا منہ ہوگا ہم لوگوں کی طرف، ابھی پیٹھ ہے تو اتنی گرمی ہے، سر کے اوپر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، آپ جوتا چپل کھول کر کے پچ روڈ پہ آپ صرف 10 قدم چلیے، ابھی 12 بجے دن میں تارا دن میں نظر آئے گا، وہ حشر کا میدان ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، بھیجا کھولتا ہوگا، اور حشر کے میدان میں ایک بھی پیڑ نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ تلاش کریں گے، اتنی دھوپ پہ جائیں تو کہاں سایہ تلاش کریں گے؟ یا نہیں دیکھتے گاڑی چلاتے چلاتے دھوپ لگتی ہے تو کوئی ڈھونڈتا ہے کوئی دیوار ہو جائے اس کے سائے میں رہ جائے، کوئی پیڑ ہو کے اس کے سائے میں رہ جائے۔ حشر کے میدان میں کوئی پیڑ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، ہم کہاں جائیں گے؟ ایک ہی چیز کا سایہ ہوگا، ایک ہی چیز کا، میں فری میں نہیں بتاؤں گا، سب لوگ بول لیجئے، سب لوگ بول لیجئے، ذرا اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا وہ نعت شریف جو پڑھے تھے جڑوا دونوں، شاہد نام ہے، وہ لوگ بہت اچھا پڑھے تھے، تو وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کہ کھانا کھلا رہے ہیں؟ اچھا چلیے، ناصر صاحب بھی بہت اچھا پڑھے، لیکن آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اچھا سنے ہیں، ابھی بہت اچھا آپ لوگ نہیں سنے ہیں، سنیے اچھے سے، پڑھے اچھے سے، رات گزر جائے اچھے سے، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ حضرات ایک چیز کا سایہ ہوگا حشر میں، ایک چیز کا، عرش الہی کا، عرش الہی کا سایہ ہوگا، لیکن اس سایہ، وہ سایہ سب کو نصیب نہیں ہوگا، عرش کا سایہ سب کو نہیں ملے گا، پھر آپ جائیں گے کہاں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، اتنا آسان ہے، لیکن اس منظر کو ذہن میں لانے کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا کوئی اس میں ایسا بندہ ہے، اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ کو تیار کر لے کہ کل سے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا؟ کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے آپ کو دل سے تیار کر لو کہ کل سے میں انشاءاللہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا؟ اپنے دل میں ارادہ کر لو۔
اگر آپ نہیں پڑھو گے تو حشر میں قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. مسجد کو سجدوں سے سجا لو اور ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں. آپ بھی نماز کی پابندی کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ شرم کے مارے اپنے آپ کو سامنے نہیں کر رہے. آپ شرمائیے مت. اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے کہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جو بھول ہوئی معاف کر دے. کل سے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا. نماز پڑھ کے دیکھیے. نمازوں سے زندہ ہے شہدا وہ غازی، وہ ترکی یا تازی یا ہندی ہے جازی، وہ انجام میں ہے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آغاز ہی سے بنا ہو نمازی. میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ زور زور سے پڑھے، شامل ہو کے پڑھے. استغفر اللہ، زور سے پڑھیے، زورے زورے زورے. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اب کلمہ شریف پڑھیے گا. یہی دولت ہے، یہی دولت ہے. عادت ڈال لیجئے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. روزانہ 100 مرتبہ. رزق بڑھے گا، ثواب ملے گا، مرتبہ بڑھے گا، ایمان تازہ ہوگا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا. کتنی بار پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. عادت ڈال لیجئے، رزق میں اتنا اضافہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی کلمہ جنت کی کنجی ہے. یہ کلمہ جو ہے نا یہی مین ہے. آج بھی ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہو یا اسٹیٹ کا سی ایم ہو، اگر یہ کلمہ پڑھ لے بیڑا پار. یہی کلمہ ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دے. یہی کلمہ ہے جو کافر کو مومن بنا دے. یہی کلمہ ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے. اور یہ زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ذرا ساؤنڈ بڑھا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ محمد الرسول صلی اللہ. اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ.